اسی مہینے میں رمضان کے مہینے میں تو ہم نے تقویٰ کے اوپر زور دیا اور پھر شروع میں جو ہے مبارکہ تلاوت کی تھی کہ اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کو جب نازل کیا تو سورہ والقدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ بھی ظاہر ہے ہم سب پڑھتے ہیں کرتے ہیں، اور قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی دستاویز موجود نہیں ہے۔ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، حالانکہ وہ ہمارا سبجیکٹ بھی ہے کہ کس طرح سے سابقہ کتابوں میں انٹرپولیشن ہوئی ہے اور ہمارا قرآن مجید کس طرح سے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے، کیونکہ وہ خود علیحدہ ایک سبجیکٹ اور ایک لیکچر کا متقاضی ہے۔ اور اسی میں پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اعتکاف کا حکم دیا گیا کہ ہم اعتکاف کریں۔ اعتکاف یا تکفو کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں سے عام دنیاوی معاملات سے کٹ کر ایک جگہ اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، یہ اعتکاف کے معنی۔ قرآن مجید میں اعتکاف کا حکم دیا، اور روزے میں عام 20 دن کا جو ہے پہلی رمضان سے اور 20 دن تک، اس میں اگر ہم دیکھیں عشرہ ثانی کے خاتمے تک، تو اس میں تو بڑی زبردست ایک کہنا چاہیے کہ ایکسرسائز ہے، جیسا بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ دنیاوی معاملات بھی سامنے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تجارت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ڈیوٹیز جو انجام دینی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ہر قسم کی جو انٹائسمنٹ ہے اور وہ سب چیزیں ہیں، اٹریکشنز ہیں، وہ بھی انسان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اس سے بچتے 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 وہ 20 روزوں کو مکمل کر لیتا ہے، تقوی کو اپنے مکمل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد 10 دن جو ہیں جو اعتکاف کے بیان کی گئی، 7 دن کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آخری عشر میں اعتکاف کرے۔ تو وہ بنیادی طور کے اوپر اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے 20 دن تقوی کے اوپر، جبکہ ہر قسم کے اٹریکشن تھی، ہم نے کتنا عمل کیا، کس طرح ہم نے روزہ رکھا، کس طرح خود احتسابی کی۔ اب ان 10 دن ان اٹریکشن سے علیحدہ ہو کر انسان اکیلے میں ایک ماحول میں جہاں سب عبادت کر رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں وہاں پہ موجود، وہ گھر سے دور آپ اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں، نہ آپ کی وہ دکانیں موجود ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ اپنے نفس کے تحت ایک آدھی چٹا کم تول دیا، یا ناپا تو کچھ کم ناپ لیا، یہ کر لیا کر لیا۔ تو وہ اٹریکشنز اور وہ ڈیویشنز کے جو فیکٹرز ہیں وہ بھی یہاں موجود نہیں ہوتے، اور انسان اپنے آپ کے اوپر یہ نظر کرتا ہے کہ 20 دن کی جو میری ایکسرسائز تھی اور آگے 10 دن جو مجھے روزہ رکھنا ہے اور تقوی کرنا ہے، تو اس میں میری کمی کیا کیا رہ گئی، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو جس میں کہنا چاہیے ڈسکریپنسیز رہ گئی۔ یہاں پہ اعتکاف کے حوالے سے ہم ایک بات عرض کرتے ہیں آپ سے، سب سے بڑا دھوکہ جو ہے انسان کو، وہ اس کے تقوی کا اور اطاعت کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب نماز پڑھتے تھے تو پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے ہدایت پر باقی رکھ، ہدایت دیتا رہے ان لوگوں کی راہ کہ جو گویا پرہیزگاروں کی، جن کے اوپر تم نے انعام کیا، غیر پرہیزگاروں کو تو اللہ انعام نہیں کرتا، تو ان کی راہ کے اوپر مجھے باقی رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم الانبیاء بھی اس طرف متوجہ رہتے تھے کہ میں بندہ ہوں، وہ رب، اور جو اس نے احکام دیے ہیں ان کے اوپر میں اس طرح سے عمل کروں کہ مسلسل اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو ہدایت پر باقی رکھے۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ کہ اگر 5 وقت 5 دن 10 دن لگاتار جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو چھٹے وقت بیٹھ جاتے ہیں، چھٹے دن کہ ہم پر وہی نازل ہونے لگے گی، لوگ ہمیں متقی اور پرہیزگار کہنے لگے۔ تو یہ اعتکاف جو ہے کہ اب بازار سے نکل کے اکیلے میں مسجد میں بیٹھنا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر ہے، جہاں ہر طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں ہر طرف
تسبیح ہو رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ خود بھی دین سے جڑیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ کی کمی رہ گئی، اور اہدنا الصراط المستقیم کو آپ کتنی مرتبہ دہرا سکتے ہیں، بار بار آپ کو اپنی کمی کا احساس ہو، اپنی کوتاہی کا احساس ہو، اور وہاں آپ اللہ سے یہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو وہ اعتکاف جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر راہ ہدایت پر قائم رہنے اور مستقل ہدایت کو حاصل کرنے سے عبارت ہے، کہ جہاں انسان اپنا احتساب بھی کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کے اوپر وہ نظر رکھتا ہے۔ تو اعتکاف اس لیے واجب کیا گیا۔ ہم مسلمانوں سے یہی، مومنین سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ کم از کم 10 دن اس کو دیں۔ کم از کم لوگ جو ہیں وہ 7 دن کا بھی اعتکاف کرتے ہیں اور چاند دیکھ کے اور پھر اعتکاف سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں جتنی اٹریکشنز ہیں اور جتنی ڈیویشنز ہم اختیار کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، کم از کم 10 دن اپنے اکیلے میں احتساب کو ضرور دیجیے، تاکہ ہم جو تقوی میں کمی رہ گئی ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکیں، اور پھر اس بات کو بھی ہم مد نظر رکھیں کہ ہم میں امپرومنٹ کتنی ہو سکتی ہے، بلکہ ہر لمحے ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس دعا سے روزے کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، لعلکم تتقون بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ وما علینا getting late۔ کیا مطلب؟ اچھا شروع کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو رمضان کی برکتیں مبارک، روزانہ کی برکتیں